وہ بندے جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑی ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور جنتی ہونا یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک بندے کو دہکتی ہوئی آگ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغات میں بڑے آرام اور سکون سے زندگی گزارے، اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی اور خوش بختی ہو سکتی ہے۔ جنتی کون لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور جن کے لیے قدم قدم پہ بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں، اور جن سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب اور سعادت مند نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جنت میں صرف اور صرف یہ جنتی لوگ صرف اور صرف اہل ایمان ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر اس چیز کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جنت میں صرف اور صرف اہل ایمان جائیں گے اور جنتی لوگ اہل ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور میزبانی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، پوری مخلوق میں، تمام مخلوقات میں، تمام خلائق میں سب سے بہترین یہ لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں فرمایا ان سب سے بہترین لوگ، اچھے لوگ، عمدہ لوگ یہ جو ایمان لے اور نیک اعمال کیے، کیونکہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں ان کا مقدر بنے گی، ان جنتوں کے یہ لوگ مستحق قرار پائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ آرام اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے بڑھ کر جو چیز ان کو ملے گی کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ یہ ہے اصل خوش نصیبی، اصل کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جنتی بن جائے۔
امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطه ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن۔ جب بھی تم اپنے رب سے جنت کے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت جتنی بھی جنتیں ہیں ان جنتوں میں سب سے یہ اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں ان کا مرکز و محور یہی جنت الفردوس ہے، اور اس کے پڑوس میں اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنت الفردوس میں رہنے والے لوگ آسانی سے اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لیے کیا فرمایا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس دینی ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے، وہ اہل ایمان جو نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال، پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں اور انہی اعمال پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، ان کو جنت کی بشارتیں دے دی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت الا نفس مسلمۃ، جنتی صرف مسلمان ہے، مومن ہے، غیر مسلم جنتی نہیں ہے۔ لن تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس وقت تک تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر جنتی وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر علیہم الصلاۃ والسلام ان پر ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے ان ارکان ایمان کو اپنائے رکھا، اسی پر گامزن رہے، اسی کے مطابق اپنی اصلاح کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اے اللہ، کون سی تجارت ہے ایسی جو عذاب علیم، جہنم کے عذاب سے جو بچا لے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور ہدایت کتاب مبین پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول پر نازل فرمایا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے داخلے کا ان سے وعدہ کر چکا ہے۔ وعد اللہ حقا، لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پوری کائنات جتنے بھی لوگ ہیں، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہو، دوسری طرف لوگوں کا وعدہ ہو، ان کے وعدے میں خلاف ورزیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟
فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، ایسے خام خیالی میں، ایسے خواہشات پر مبنی جنت کا داخلہ نہیں ہے. تمہاری تمناؤں، تمہارے خواہشات پر مشتمل جنت کا وعدہ نہیں ہے. ایمان لانا پڑے گا، نیکیاں کرنی پڑے گی، تب جنت ملے گی. تو پہلے لوگ یا ان لوگوں کی پہلی قسم جو جنت میں جائیں گے وہ اہل ایمان ہیں. دوسری قسم کے لوگ جو جنتی قرار پائے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ لوگ ہیں جن کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. اللہ اکبر. جلوت میں، خلوت میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، تنہائیوں میں، جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، 50-60 سال یا 70 سال یا اس سے کم ہو گئے، جتنا عرصہ زندگی کا گزارا ہے، پوری زندگی اپنے رب سے ڈر کر گزاری ہے. یہ لوگ بھی جنتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں اس جنت کی طرف جلدی کرو، آگے بڑھو. اللہ کون سی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے بقدر ہے. اللہ کن کے لیے تیار کی گئی؟ تو نے جنت کے بارے میں بتا تو دیا، لیکن تیار کن کے لیے کی گئی؟ کن خوش نصیب لوگوں کے لیے؟ فرمایا اعدت للمتقین، متقین کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تو دوسری ان لوگوں کے قسم ہے جو جنت میں جائیں، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تقریباً 2 مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، مئی کا مہینہ ہے، شدت کی گرمی لگ رہی ہے، دن کے 2-3 بج رہے ہیں. بندہ مزدوری کر کے گھر میں آیا، تھوڑا سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پیاس میں سمایا. اور یہ بندہ وہ ہے جس کے گھر میں ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فریج کا ڈھکن کھولے، جو چائے کھا لے، ٹھنڈا پانی پینا چاہے پی لے، فروٹ کھانا چاہے کھا لے. لیکن اس کو پتہ ہے ٹھیک ہے میں اندر بند کمرے میں ہوں، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے نہیں، نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، آرام سے سونا ہے، بھلے پیاس لگ رہی ہے، بھلے بھوک لگ رہی ہے. اندر سے آواز آتی ہے نہیں، کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، روزہ ٹوٹ جائے. یہی ہے تقویٰ. گناہ کا موقع ہے، اور یہ گناہ ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا، کبیرہ گناہ ہے. گناہ کا موقع میسر ہے، خلوت ہے، گناہ کرنے کا اختیار بھی ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ایسے لوگوں کی جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، لیکن اگر اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے، مصیبت ٹل جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا جو غار میں پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو دعا کر رہا ہے اللہ تو جانتا ہے اچھی طرح، ایک میری عزیزہ تھی، کزن،
اس نے مجھ سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، میں نے اسے بدکاری کی دعوت دی، وہ اس بات پر رضامند ہو گئی، ٹھیک ہے، آئین بدکاری کے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے جو پیسے متعین مجھے پیسے بھی دے دیے، میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، تیرا خوف آ گیا، میں نے اسی لمحے اسے بولا جاؤ، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ میں نے بدکاری کا موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تیرے علاوہ، اللہ اس وقت میں تیرے ڈر کی وجہ سے برائی سے بچا تھا، اور تو جانتا ہے میں نے صرف اور صرف تیرے ڈر کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دیا، اگر تجھے میری نیکی پسند ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا اور اس چٹان کو ہم سے ہٹا لے، ہماری غار سے اس کو دور کر دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان تین لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان سے اس مصیبت کو نجات دلائی، یہ ہے تقویٰ کا فرق۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، قربان جاؤ، ان کی دینی آزمائش ہوئی، عزیز مصر کے گھر سے برائی کی بار بار دعوتیں مل رہی ہیں اور برائی کا ارتکاب نہ کرنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیل دکھائی جا رہی ہے، قسم کے سزاؤں کا سامنا کرنے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر برائی نہیں کرو گے تو پھر فلاں 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 مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ان کے دین کی آزمائش تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک دم اسے ریجیکٹ کر دیا اور کہا اللہ اکبر انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ تقویٰ یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا، تقویٰ کا پہاڑ بن کر ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جس مصر کے شہر میں یوسف علیہ السلام نے برائی کو ٹھوکر ماری، اسی مصر کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، قید سے نکالا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے نکلے، تقویٰ کی برکت سے، اور آخر کار مصر کے تخت پر بیٹھے۔ یہ ہے تقویٰ کا دنیا میں پھیلا۔ اور آخر میں جب بھائی آئے تھے اناج لینے، کیا کہتے ہیں، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ہم نے تو اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ تو مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اے میرے بھائیوں تمہیں پتہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، میں وہی یوسف ہوں جو تمہارے سامنے مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، میرے رب نے مجھے بنایا ہے مصر کا بادشاہ، وہی ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا کیوں؟ انہ من یتق ویصبر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تقویٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو مالا مال کیا، یہ ہے تقویٰ کا دنیا میں فائدہ۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور یہ دنیا سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو۔ تیسرے وہ لوگ یا تیسری قسم ان لوگوں کی جو جنتی قرار پاتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 100% نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ایک اور آیت مبارکہ میں چند آیات مبارکہ چھوڑ کر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں، 100% نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتوں کے مالک بننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے مالک بنیں گے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اہل جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کے آئی؟
وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو فرشتے لے گئے، اٹھا کر لے گئے۔ آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، ایک ایسے بندے کے سامنے لا کھڑا کیا جس بندے کے سر کو کچلا جا رہا ہے، بہت بھاری پتھر سے اس کے سر کو بار بار کچلا جاتا ہے، اس کا سر بالکل کیما کیما ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جو پتھر مارنے والا ہے، جو اس بندے کے سر کو کچلنے والا ہے، جب پتھر اس کے سر کو کچل کر دور جا گرتا ہے، بندہ لینے کے لیے چلا جاتا ہے، واپسی جب لے کر آتا ہے دوبارہ اس کا سر ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر دوبارہ یہ بندہ اس کے سر کو بالکل کیما کیما کر دیتا ہے۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا یہ وہ بدبخت ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، فرض نماز سے سویا رہتا تھا، رات کے 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن نماز کے جب ٹائم آئے گے، یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہفتے کی رات ہو یا اتوار کی رات ہو، نوجوان رات بھر کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو جاتے ہوئے اذان سے کچھ دیر پہلے گراؤنڈ سے جاتے ہوئے، ہمارے مدرسے مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے، قریب میں گراؤنڈ ہے، پوری رات کرکٹ کھیلتے رہے، عین اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے سو گئے، اور فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرے نمبر پر قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے دو جرم ہیں، اور مجھے کہا گیا یہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا، یہ اس کا سر بنتا رہے گا، پھر اس کے سر کو اس پتھر کے ساتھ کچلا جاتا رہے گا، اس کے ساتھ یہی عمل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو تیسرے ان لوگوں کی قسم ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، 100% یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں جس طریقے سے میں نیکی کر رہا ہوں اس طریقے سے میرے نبی نے کی ہے یا نہیں کی علیہ السلام۔ پوری زندگی آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری سے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس میں جنت کے جانے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا گیا وہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اسے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کی خوبی بیان فرمائی، یطیعون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، اور فرمایا ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیم۔ لوگوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، آپ کی اطاعت کرے، یہی لوگ ہیں کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور کتنے ہی اچھے لوگ ہیں دوستی کے اعتبار سے۔ فرمایا لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو آج ہی اپنی اصلاح کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نافرمانی کی وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النور کے آخر میں فرمایا منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ منافق اے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے، کبھی کون سی مخالفت، کبھی کون سی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو امام الانبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اے اللہ کس کی مانتے ہیں آپ کی مخالفت کرتے ہوئے؟ کہا جس کے چاہے مانے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں،
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی فرما برداری کی ہے یا نہیں کی۔ مالک جس کا مرضی مانگے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی فرما برداری کی ہے یا نہیں کی۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امر کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ڈر جائیں اللہ کس چیز سے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ دنیا میں ان پر کوئی مصیبت نہ آن پڑے، کوئی فتنہ نہ آن پڑے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا عذاب علیم، جہنم کے شکار نہ ہو جائیں۔ تو پتہ کیا چلا، آپ علیہ السلام کی نافرمانی یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور آپ کی فرمان برداری جنت کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، فرمان نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس طرح پھرا اسے پھیر دیتے ہیں، چلتے چلتے اسی مخالفت کے نافرمانی کے راستے پر چلتے چلتے کہاں پہنچتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ جہنم تک جا پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگ جو ایمان لے ہو، اللہ کی فرمان برداری کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرو، نہیں تو پھر سن لو ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے، تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو تب ہدایت ملے گی، ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے، جنت سے محروم رہ جاؤ گے۔ ایک اور قسم کے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جو جنت کے مستحقین ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے، ریاکاری نہیں ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر نیکیاں کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی پابندیاں کرتے ہیں، رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں سال بھر اخلاص کے ساتھ، یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک قرآن کا قاری ہے، دین کا عالم ہے، دوسرا سخی ہے، تیسرا شہید ہے۔ کیوں؟ اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر نیکی میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عبادت کیجئے، اپنی عبادت کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے۔ انما الاعمال بالنیات سے بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت میں بگاڑ ہے، نیت میں اخلاص نہیں ہے، عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ نیت میں اخلاص ہے، برکت بھی ہوگی، اور ایسی برکت ہوگی، ایسی برکت کہ بندے کے وہاں گھما بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نوافل کی پابندی کرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، اور پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کا ذکر کرنے والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، نیکیوں میں جنت میں سبقت لے گیا المفردون۔ کون مفردون ہیں؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طرح رات کے قیام کے اہتمام کرنے والے، تہجد کے اہتمام کرنے والے، جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 2 رکعتیں 4 رکعتیں، یہ سب کم ہے، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، وہ باغات میں جائیں گے، جنت کے چشموں میں جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ اور ایک آدمی نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ لوگ سحری کے ٹائم، جو روزے کے رکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت یہ لوگ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی جنت میں۔
اللہ اکبر، یہ چند باتیں تھیں، ان باتوں کو پلے باندھ لیجیے اگر جنت چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر جنت مل جائے، اس سے بڑی کامیابی والی، سعادت مندی والی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، ایک بندے کو بلایا جائے گا جو دنیا کا سب سے سرمایہ دار ہوگا، مالدار ہوگا، جس نے دنیا کی تقریباً ساری نعمتوں سے لطف اندوز جو ہوا ہوگا، فائدہ اٹھایا ہوگا، اللہ لے کر ہوگا جہنمی، نیکیاں نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، دنیا تقریباً ساری گھوم چکا ہوگا، اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ اس کو جہنم کے وزٹ کرا کے آؤ۔ یہ بندہ جائے گا جہنم دیکھ کر آئے گا، لوگ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، چیخ و پکار کی آوازیں سن کر جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہل رأیت خیرا قط ہل مر بک نعیم قط، اے بندے یہ بتا کبھی تم نے دنیا میں کوئی نعمت، کوئی اچھائی، کوئی آسودگی دیکھی ہے، کوئی آسانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ بالکل نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک ہی نظارہ کرے گا، دنیا کی ساری جو نعمتیں استعمال اس نے کی ہیں ساری بھول جائے گی۔ اور اس کے برعکس ایک اور بندے کو لایا جائے گا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جس کی دنیا تکلیفوں سے گزری ہوگی، آزمائشوں سے گزری ہوگی، لیکن اس نے کبھی اپنے دین کا، ایمان کے سودا نہیں کیا ہوگا، پوری زندگی اسی طرح گزرتی رہی، صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا، آخر کا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جو فرشتوں جنت کی نہروں میں اس کو دھوکہ دے کے آؤ، جنت کی اس کو سیر کرا کے آؤ۔ یہ بندہ جائے گا جنت کے وزٹ کر کے جب واپس آئے گا، یہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کبھی تو نے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آزمائش دیکھی ہے؟ یہ کہے گا اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جو دنیا کا سب سے تکلیفوں سے زندگی گزارنے والا بندہ، سب سے بڑی مشکل میں رہنے والا، لیکن ہوگا جنتی، اس نے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ دنیا جتنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا یہ جہنم کی سوکھتے تکلیفیں برداشت کر کے اپنے گناہ دلوا کر یہاں پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے جنت لینے کے لیے، سب سے آخر میں جنت میں آئے گا، سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر آئے گا۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، دنیا جتنی بڑی تھی اس سے بھی 10 گنا تجھے جنت میں سے زیادہ دیتا ہوں، جا تو عیش کر، جو مزے کر۔ ان لوگوں کے کیا کہنے ہوں گے جو سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔